آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر تو دیکھیں، ہم نے اسلام کو مذاق سمجھا ہوا ہے، ہم نے قرآن کے اوراق کو مذاق سمجھا ہوا ہے، ہم نے نبی کی حدیث کو مذاق سمجھا ہوا ہے، ہم نے اس دینی جو ہے نا سسٹم کو مذاق سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن آئیے، جب تک ریاست کے ہاتھ میں اسلامی قانون تھا تو دنیا میں اسلام کی ایک گونج تھی، اور جب انگریز کے ہاتھ میں آیا تو اسلام کا نام نہیں رہ رہا ہے۔ اگر اسلام باقی بھی ہے تو برائے نام ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، غسان کا بادشاہ ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آئیے، اسلام ہمیں برابری سکھا رہا ہے، اسلام ہمیں عدل سکھا رہا ہے، اسلام ہمیں انصاف سکھا رہا ہے، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ غسان کا ایک بادشاہ، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اس کا دل چاہا کہ میں خانہ کعبہ میں جاؤں، عمرہ ادا کروں، طواف کروں۔ اب عمرے کے بعد جب فارغ ہوا تو طواف کر رہا تھا، ایک لمبا سا جوبہ اس نے پہنا ہوا تھا، اور وہ لمبا سا جوبہ زمین پہ گھسڑ کر جا رہا تھا کہ ایک غریب آدمی کا پاؤں اس پر آیا، جس سے غسان کے اس بادشاہ کے جو ہے نا وہ جبے پہ کھینچ آئی، کھچو پڑا، اور غسان کا بادشاہ زمین پہ گر گیا۔ آج تو اللہ معاف کرے، خانہ کعبہ میں بھی جائیں تو کوئی دنیا کا وزیر اعظم یا کسی ملک کا کوئی بڑا آئے تو اس کے لیے خانہ کعبہ کے اندر بھی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ جہاں پہ پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، اس صف میں سب ایک ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو محمود و حیا، یہاں کوئی جو ہے نا کسی قسم کا تعارف نہیں ہے۔ غسان کا یہ بادشاہ جب گرتا ہے، اٹھتا ہے، زوردار سے اس غریب کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ میں غسان کا بادشاہ ہوں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، امیر المومنین آج غسان کے بادشاہ نے مجھے تھپڑ مار ڈالا۔ وہ کدھر آ گیا؟ تھپڑ مار امیر المومنین، غسان کا یہ بادشاہ ہے، طواف کر رہا تھا، اس کے جبے کی جو ہے نا کمائش بہت بڑی تھی، یہ کپڑا لٹکتا ہوا جا رہا تھا، یہ کپڑا گھسڑتا ہوا جا رہا تھا، میرا پاؤں اچانک پڑ گیا جس کی وجہ سے میں گر گیا۔ یہ غسان کے بادشاہ کو طلب کیا گیا، ارے تو نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ کہا اس کو میری پہچان نہیں ہے، اس نے میرے جبے کو کیوں کھینچا ہے، اس کا پاؤں میرے جبے پہ کیوں آیا؟ امیر المومنین نے کہا جب تو اسلام میں داخل ہو گیا اب تیری دنیا کی پہچان نہیں چلے گی، بلکہ تیرے تقوی کی پہچان چلے گی، تیرے کلمے کی پہچان چلے گی، تیری نیکیوں کی پہچان چلے گی، تیری شخصیت کی کوئی پہچان نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے کہا یہ تو نے تھپڑ کیوں مارا ہے، تو نے اس غریب آدمی پہ زیادتی کیوں کی ہے؟ یہ غسان کا بادشاہ کہتا ہے بس میں نے تھپڑ مار دیا، اب کیا کرنا ہے، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرے پاس ایک رات ہے، یا تو اس آدمی کو منا لے ورنہ جیسے تو نے تھپڑ مارا ہے تجھے بھی ویسے تھپڑ لگے گا۔ غسان کا یہ بادشاہ ساری رات اس نوجوان کی منتیں کرتا رہا، یا مجھے معاف کر۔ اسے کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کو قائم کیا جائے۔ نظام ترقی ہی اس وقت کرتا ہے جب نظام کے اندر عدل قائم ہو جائے۔ اگر نظام میں عدل و انصاف نہیں ہے تو پھر میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تو پھر یہ نظام تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اپنے ملک کے معاشرے کو دیکھیں، کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ نظام ختم ہوتا جا رہا ہے، نظام کو لپیٹا جا رہا ہے، معاشرے کی تمام بیماریاں اس معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں۔ جناب اب یہ جناب کیا کر رہا ہے؟ منتیں کر رہا ہے، سماجتیں کر رہا ہے کہ یار مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ عمر کا زمانہ ہے اور عمر کے زمانے میں انصاف ملتا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات کا ٹائم دیا اور اگلی صبح یہ غسان کا بادشاہ نکلتا ہے، چوری چوری نکل کر کہتا ہے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، میں آج کے بعد عیسائی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کو کسی نے کہا جناب فاروق اعظم یہ کیا بنی؟ آپ نے ایک بندہ ہی توڑ دیا، اس نے اسلام قبول کیا تھا، ایک آدمی کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ چکا ہے، کلمہ چھوڑ چکا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب جملہ کہا، فرمایا او لوگو مجھے ایک کی پرواہ نہیں ہے، میں نے محمد کا دین بچا لیا۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، میں نے عدل قائم کر کے، انصاف قائم کر کے میں نے محمد کے دین کو محفوظ کر لیا ہے۔